دوستو آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے نیو ٹیسٹامنٹ کی اوتھینٹسٹی کے حوالے سے، اور اس کے مقام پر ہم بات کریں گے کہ اس کا مقام کیا ہے آج کے جدید زمانے میں، اور خود اس زمانے میں بھی جب یہ نیا عہد نامہ تشکیل پا رہا تھا۔ عام طور پر ہومر، افلاطون، پلوٹینس اور دیگر کئی قدیم مفکرین و مصنفین کی کتابوں کو ہم اعتماد کے ساتھ حوالے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے خود ان کی اتھارٹی پر کوئی تسلی بخش تحقیق نہیں کی ہوتی۔ مثال کے طور پر ہومر قدیم یونان کا سب سے بڑا شاعر تھا۔ اس کا زمانہ غالباً 800 کاف میم کا پہلا نصف ہے۔ بعض محققین کے مطابق ہومر کوئی فرد واحد نہ تھا، بلکہ شاعروں کا سلسلہ تھا جسے ہومری شعراء کہا جاتا تھا۔ اسی طرح افلاطون کے مکالمات میں بظاہر سقراط کی زبان سے الفاظ نکلتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، لیکن محققین کہتے ہیں کہ دراصل خود افلاطون اپنے ذاتی فلسفیانہ خیالات کو بھی سقراط کی زبان سے بیان کرتا ہے، جبکہ پلوٹینس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 3 صدی عیسوی کا عظیم ترین فلسفی تھا۔ اس کے استاد ساکاس نے اپنے شاگردوں کو تاکید کی تھی کہ اس کی تعلیمات کو تحریری شکل نہ دیں، بلکہ سینہ بسینہ آگے منتقل کریں۔ لیکن استاد کی موت کے بعد پلوٹینس نے اپنے استاد کی تعلیمات کو 50 رسالوں میں تحریر کر دیا، اور پلوٹینس کے بعد اس کے شاگرد فرفریوس نے ان رسالوں کو 6 رسالوں میں تقسیم کر کے بڑی جلدیں بنا دی، جنہیں اب انیڈ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ مختصر تذکرہ ظاہر کرتا ہے کہ تاریخ میں بڑی بڑی معتبر تصانیف کی کہانی بھی کوئی قطعی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن اس کے باوجود ہم ان کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے سند کے طور پر انہیں قبول کرتے ہیں، اور ان میں بیان کردہ تصورات و خیالات کو حوالے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جبکہ نئے عہد نامے کا ذکر آنے پر کافی ہچکچاہٹ سے کام لیتے ہیں اور اس کے بڑے بڑے مضامین پر تنقید کرتے ہیں، کیونکہ نئے عہد نامے کے مصنفین کا بھی کوئی حتمی ثبوت موجود نہیں ہے۔ میرے خیال میں نئے عہد نامے کو بھی اسی طرح اعتماد کے ساتھ قبول کرنا چاہیے جس طرح ہم قدیم مفکرین و مصنفین کی کتب کو قبول کرتے ہیں۔ میں یہاں چند نکات پیش کروں گا جن میں اس موقف کی وضاحت پائی جاتی ہے کہ نئے عہد نامے کو قدیم کتابوں کی طرح کیوں قبول کیا جائے۔ ہومر، افلاطون، پلوٹینس وغیرہ کی تحریریں ہم بغیر کسی کثیر تنقید کے بطور ماخذ قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کی نقول بھی صدیوں بعد کی ہیں۔ بعض کتب کی نسبت تنازع بھی موجود ہے، اور ان کے اصل مسودات بھی ناپید ہیں۔ مثلا ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی کے قدیم ترین نسخے 800 کاف میم تا 500 کاف میم بعد کے ہیں۔ افلاطون کے مکالمات مختلف قلمی نسخوں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ پلوٹینس کی انیڈ کو بھی اس کے شاگرد فرفری نے ترتیب دیا، لیکن ان کی فلسفیانہ حیثیت اور غیر مقدس نوعیت کی بنا پر ان پر مذہبی معیارات کی وہ شدت لاگو نہیں کی جاتی جو نئے عہد نامے پر کی جاتی ہے۔ میرے خیال میں جس طرح قدیم ترین فلسفیانہ اور تاریخی کتب پر اعتماد بھی کیا جاتا ہے، اور ان میں مذکور بہت سے تصورات، خیالات اور واقعات پر تنقید بھی کی جاتی ہے، اسی طرح نئے عہد نامے پر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نئے عہد نامے کی تاریخی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ نئے عہد نامے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک تاریخی اور فکری متن نہیں بلکہ الہام ہونے کا بھی مدعی ہے۔ اس میں نجات، آخرت، معجزات، تجسم اور الوہیت جیسے بلند دینی دعوے موجود ہیں۔ لہٰذا بہت سے ناقدین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی متن الہامی دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کے ثبوت بھی بلند سطح کے ہونے چاہیے، جبکہ افلاطون یا ہومر کا متن ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ وہ محض انسانی دانش کے نمونے ہیں۔ میرے خیال میں ناقدین کا یہ الزام معقول نہیں ہے، کیونکہ ہومر کی ایلیڈ میں بھی ماورائی ہستیوں کی داستانیں موجود ہیں، اور سقراط کی کہانی میں بھی ایک غیبی آواز کا تذکرہ پایا جاتا ہے، جس کے حوالے سے افلاطون اور زینوفن نے اپنی تصانیف میں ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم اساطیری ادب اور فلسفیانہ تصانیف میں کہیں کہیں ماورائی عناصر کو اہمیت دی گئی ہے۔ نیا عہد نامہ قدیم ترین محفوظ متون میں سے ایک ہے۔ اس کے 5000 سے زائد یونانی مخطوطات ہیں، جو قدیم ترین ادب کی کسی بھی کتاب کی نسبت کئی گنا زیادہ ہیں۔ اس کے بعض اقتباسات 2 صدی کے اوائل میں ہی آبائے کلیسیا کے ہاں موجود ہیں۔ اس لیے ایک رائے یہ ہے کہ اگر ہم قدیم متون کو مستند مان سکتے ہیں
تو عہد جدید کو بھی یکسر رد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کم از کم علمی ہم آہنگی کے لیے اسے بھی وہی اہمیت دی جانی چاہیے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نئے عہد نامے پر تنقید کی بڑی وجہ یہ نہیں کہ وہ کم محفوظ ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے نتائج شخصی و مذہبی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی علمی تنقید اکثر اس دینی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش بن جاتی ہے جو کسی الہامی متن کے ماننے کے بعد آتی ہے۔ بے شک یہ ایک معقول اعتراض ہے، لیکن اس کی بڑی وجہ یہ نہیں کہ اس کا مفاد اشتعال انگیز یا ہیجان خیز ہے، بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب مذہبی عقائد کی یکسانیت کی وجہ سے افراد ایک برادری میں متحد ہو جاتے ہیں تو وہ اس برادریانہ اتحاد کو برقرار رکھنے یا دائمی بنانے کے لیے فرد کو بچپن ہی سے مذہبی ادب کے ساتھ روشناس کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد تو غالباً یہ ہوتا ہے کہ فرد اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ پختہ ہو جائے اور اپنے ہم ایمان لوگوں کے ساتھ جڑا رہے۔ نیا عہد نامہ واضح طور پر ایسی ہی برادری کی تشکیل پر زور دیتا ہے اور اس کی تعلیمات افراد کی شخصی اور ذاتی زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ مختصر یہ کہ ہمیں علمی ہم آہنگی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ہم دیگر قدیم ترین متون کو حوالوں کے طور پر قبول کرتے ہیں تو نئے عہد نامے کو بھی تاریخی ادب کے طور پر کم از کم وہی مقام ملنا چاہیے، خواہ ہم اس کے دینی دعووں کو الگ بحث میں رکھیں، کیونکہ نیا عہد نامہ بھی محفوظ ہے، اپنی روایت میں تسلسل رکھتا ہے اور اپنے عہد کی فکری دنیا سے وابستہ ہے۔ اس پر تنقید ضرور ہونی چاہیے، مگر معروضی معیار کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ طے شدہ تعصبات کے ساتھ۔